ابن کوا آ گیا، اس نے کہا دیکھیے میں ان کیڑوں کا خالق ہوں۔ امام نے کہا تو خالق ہے؟ تو نے بنائے ہیں یہ کیڑے؟ کہاں میں نے بنائے، پانی میں مٹی ڈالی اس میں یہ کیڑے بن گئے۔ حضور نے کہا تھا میرے بعد 72 فرقے ہو جائیں گے، میرے بعد 72 فرقے ہو جائیں گے۔ سرکار سے 61 ہجری کتنے برس ہوئے؟ 61 برس ہوئے۔ 60 برس میں کتنے فرقے بنیں گے؟ ابھی تو آگے اور بننے ہیں، بنتے چلے گئے۔ ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے کہا امام حسین شہید نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ ایک فرقہ بن گیا، واقفیہ فرقہ ہو گیا، اس نے کہا حسین شہید نہیں ہوئے۔ ایک اور فرقہ بن گیا، اس نے کچھ کہا، اس نے کہا نہیں، کہ ثانیہ فرقہ محمد حنفیہ امام ہے، یہ حوثی یمن والے، محمد حنفیہ کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یمن والے، جو بھی حیدر حیدر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہیک کر لی سعودی عرب کی نیوز، بتایا آپ کو، نیوز چل رہی تھی، ہیک کر لی۔ آج کل ہیک کا فیشن چلا ہوا، اور ہیک کر کے یمن کا ترانہ چلا دیا، ہم حیدر 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 والے ہیں، اور ہم جعفر والے جعفر والے ہیں، اور ہم مالک اشتر ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ وہ ترانہ چلتا رہا، نیوز رک گئی۔ اب بتائیے انٹرنیشنل ہیکنگ چل رہی ہے، کہ چھوٹی موٹی ہیکنگ کیا ہے؟ یہ حوثی ہیں، یہ محمد حنفیہ والے ہیں، زیدیہ فرقہ، ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ زیدی جو زید شہید کی اولاد ہیں وہ الگ ہیں، یہ زید محمد حنفیہ کے پوتے تھے، ان کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اب بتائیے اتنے فرقے بن گئے۔ اب جب بہت سے فرقے بن جاتے ہیں، جب بہت سے فرقے بن جاتے ہیں تو ایک گروہ عاجز آ کے کہتے ہیں ہم مذہب کو مانتے ہی نہیں سمجھے آپ؟ اگر نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، کمیونسٹ پارٹی کیوں بن گئی؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اتنے طرح کے اللہ بن گئے کہ کمیونسٹوں نے کہا ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے، نہ تمہارا اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ تمہارا اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ تمہارا اللہ سمجھ میں۔ تو پورا چائنا کمیونسٹ ہو گیا، پورا روس کمیونسٹ ہو گیا، روس کی ساری اسٹیٹس جتنی ان کے زیر نگرانی تھی سب کمیونسٹ ہو گئی۔ اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ بعد کربلا۔ اب امام تو رو رہے ہیں، امام کی تعظیم میں ہمارے اجداد بیٹھے تھے مجلس میں، تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ امام صادق نے بتایا یہ کرنا، وہ کر رہے ہیں، پہلے بھی یہی کر رہے تھے، اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو ہم کوئی فرقہ برقہ تو ہے نہیں۔ امام کربلا سے مدینے تک روتے رہے، جو امام کو دیکھتا تھا رونے لگتا تھا، مجلس تو ہو ہی جاتی تھی۔ اب اس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں آپس میں، فرقہ وارانہ، اس لیے کہ فرقے بن گئے۔ تو ایک طبقہ یہ کہہ کے الگ ہو گیا ہم دہریے ہیں، ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم دہریے ہیں، دہریہ فرقہ بن گیا۔ اب اتنے فرقوں کو فیس کرنا ہے۔ امام ایک ہے، شاہی اس کے پاس نہیں، تخت اس کے پاس نہیں، فوج اس کے پاس نہیں، تلوار استعمال نہیں کرنا اس کو، اور سمجھانا سب کو ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے فرقہ بنتا رہے، فرقے آج کل بھی بہت ہیں، کتنے نام میں گنوا چکا، پنجتنی ہیں، اثنا عشری ہیں، ششمامیہ ہیں، بوری ہیں، اسماعیلی ہیں، ملنگی ہیں، نصیری ہیں، کتنے فرقے ہیں؟ صرف شیعوں کے گنوا رہا ہوں، سنیوں کے تو اتنے ہیں کہ گنواتے گنواتے صبح ہو جائے، ہمارے تو پھر بھی کم ہیں، جلدی سے ہم نے بتا دی۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ڈھونڈتے ہیں جسے ٹارگٹ بنائیں اور اس سے پوچھیں اپنے نظریے کے بارے میں، تاکہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اس فرقے کے ساتھ ہے تو پروپیگنڈا کریں یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری مدد کرے۔
تو کوئی نہ کوئی تو ٹارگٹ بن ہی جائے گا نا. میں سمجھ رہا تھا شاید آپ مجلس نہیں سن رہے، لیکن یہ نشیب و فراز تو آئے گا، اس لیے کہ علمی مجلس ہے، اس امام کی مجلس ہے جس نے علم کے خزانے لٹائے ہیں، تو بیک گراؤنڈ تو سمجھانا پڑے گا. تو اب دہریے جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے تھے، اللہ ہی نہیں، اللہ ہی نہیں. اب وہ جو مومن تھے وہ پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، ان کے سب کے نام لکھے ہوئے، نام کیا لینا ان کا، عجیب عجیب نام ہے. ابن کوا، تجدید لگا تو کوا ہو جائے، ابن کوا. وہ کہا بھائی وہ بڑا دہریہ ہے اور وہ ایسی ایسی دلیلیں دیتے، ہم لوگ تو چپ ہو جاتے. امام نے کہا اس کو لے آؤ میرے پاس. آ گیا. اب کر کیا رہا تھا، ایک شیشی لی اس نے، اس میں پانی بھرا، اس میں مٹی ڈال دی، اس کو ہلایا، مٹی سڑ گئی، کیچڑ بن گئی. جب کیچڑ بن گئی اس میں کیڑے پڑ گئے. جب کیڑے پڑ گئے تو لوگوں کو دکھاتا تھا، دیکھا تم نے، تمہارے سامنے میں نے اس میں پانی اور مٹی ڈالا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے کیچڑ سے آدم کو بنایا، پانی اور مٹی ملا کے آدم کو بنایا. تو اللہ اگر مخلوق بنا سکتا ہے، دیکھو میں نے بھی مخلوق بنا دی. ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. اب لوگوں کے پاس کیا جواب؟ تو تو بڑا سائنٹسٹ ہے بھائی، سائنسداں ہے، تو نے تو مخلوق بنا لی، ان کیڑوں کا خالق ہے. اب وہ شیشی لیے پھرتا تھا، کہ دیکھا تم نے، کوئی خدا نہیں ہے، میں ہوں خالق. اس دن سے انسان کے دماغ میں یہ گھسا ہے کہ میں خالق ہوں. چونکہ اتنے خالقوں سے عاجز ہو کے ہم کہتے ہیں علی ہمارے خالق ہیں. ارے انہیں تپانے کے لیے کہتے ہیں تم مر کیوں رہے ہو. ہر سائنٹسٹ کہہ رہا ہے میں خالق ہوں، میں خالق ہوں. خالق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جائیے یونیورسٹی میں جائیے اور وہ سبجیکٹ دیکھ کے آئیے. جینس کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کپڑے میں خون لگ گیا. سائنٹسٹ اس میں سے وہ نکال لیں گے، وہی جاوید مرزا والا، اس میں سے نکال لیا، یہ رکھا، دوسرا آدمی بنا دیا. ایک بھیڑ بنا لی انہوں نے، ڈی این اے سے ایک بھیڑ بنا لی. اس کی تصویر پڑی ہوئی ہے، نیٹ پہ دیکھ لیجیے. بھیڑ بنائی ہے سائنسدانوں نے. انسان بنانے جا رہے ہیں. کہتے وہ حضرت عیسیٰ کی چادر مل گئی، اس پہ خون لگا ہوا ہے. کہہ رہے ہم دوسرا حضرت عیسیٰ بنا کے دکھا دیں گے. چادر میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. باتیں دیکھیے. اب جب اتنے دعوے ہو رہے ہیں خالق کے، ہم کہہ رہے ہیں یہ ساری دنیا علی نے خلقی، موت کیوں آ رہی ہے؟ یعنی ہم فخر نہ کرنے پائیں، سائنٹسٹوں کی بات کو مان لیں اور ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، اور ہم اپنے بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ یہ ساری سائنس دی کس نے ہے زمانے کو. تمہارے پاس ناقص ہے، تم نے پوری لی کب؟ جابر بن حیان کی دی ہوئی سائنس ہے. امام صادق کا شاگرد تھا. جابر بن حیان ہوتا نہ یہ سائنس ہوتی. وہ تو بابا آدم ہے. جبر 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 کہتے ہیں انگریز. جابر نام ہے. انگریز تو دیوانے ہیں جابر کے. ساری تھیوری جابر کی، سارا فلسفہ جابر کا، ساری سائنٹسٹ کتابیں، کیمسٹری، فزکس، باٹنی، زیالوجی، جیالوجی، سب کچھ تو دیا ہوا جابر بن حیان کا ہے. سائنس تو ان کی دی ہوئی اور سلسلہ آ کے مل. اب جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایجوکیشن کا نظام امام صادق نے زمانے کو دیا. ہم یہاں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ شیعوں کی نہ سنیوں کی، اس لیے کہ نہ شیعہ امام صادق کو سمجھے نہ سنی سمجھے تو بات کس سے کریں.
ہم تو ان دماغوں سے بات کر رہے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں امام صادق سے. آج زمانے میں دھوم ہے امام صادق کی، پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. آپ ابھی لڑ رہے ہیں کہ امام صادق کا کون سا علم پڑھایا جائے. آپ ایک ہی علم پہ ٹکے ہوئے، فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ. ارے یونیورسٹی والے سے کہو فزکس سے جعفریہ، کیمسٹری جعفریہ، بایولوجی جعفریہ، میتھمیٹک جعفریہ. ایک فقہ جعفری، فقہ جعفری، فقہ جعفری. کون سا علم ہے جو جعفر صادق کی یونیورسٹی سے نہیں نکلا؟ اور پھر ایک سب سے بڑا علم ہے، ہر ایک کو شوق ہے بات کرنے کا. جب دو آدمی تضاد والے گفتگو کر رہے ہوں، ایک کا نظریہ کچھ ہو اور دوسرے کا نظریہ کچھ ہو، تو بیٹھ کے گفتگو سنیے گا، اور جب سمجھ میں آ جائے تو اسی کو کہتے ہیں مناظرہ. اور دونوں میں سے ایک فریق جیتنا چاہتا ہے. اب یہاں مناظرہ بھی امام صادق کے دور میں ترقی پر ہے، اس لیے کہ دہریے اپنا مسئلہ لیے پھر رہے ہیں، واقفیہ فرقے والے اپنا مسئلہ لیے پھر رہے ہیں، کیسانیہ اپنا مسئلہ، شیعہ اپنا مسئلہ، سنی اپنا مسئلہ. اور ابھی ایک فرقہ جعفر صادق کے بعد بننا ہے اسماعیلی، ان کے بڑے بیٹے کے نام سے. اور امام کو پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، ابھی تو ان سے نپٹنا ہے. اور امام ان سے بھی نپٹ لیتے ہیں فرقہ بننے سے پہلے. ابھی بتاتا ہوں میں. ابن کوا آ گیا، اس نے کہا دیکھیے میں ان کیڑوں کا خالق ہوں. امام نے کہا تو خالق ہے؟ تو نے بنائے ہیں یہ کیڑے؟ کہاں میں نے بنائے، پانی میں مٹی ڈالی، اس میں یہ کیڑے بن گئے، میں خالق ہوں. کہا اگر تو خالق ہے بتا اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے؟ یہ ہے مناظرہ. یہ بتا نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جو دائیں طرف جا رہے ہیں سب نر ہیں، جو بائیں طرف جا رہے ہیں